محترم سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مقدس کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ بہرحال قرآن مقدس کا اول حق یہ ہے اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو پڑھا جائے اور سمجھ کر پڑھا جائے، کیونکہ یہ ہدایت ہے متقین کے لیے، زندہ انسانوں کے لیے۔ مگر ہم لوگ آج ہم نے یہ رسم و رواج بنا رکھا ہے کہ قرآن مقدس کو زندہ لوگ بے سمجھے پڑھتے ہیں، یا پھر مردوں کے لیے ہم نے خاص کر رکھا ہے کہ مردوں کو اس کے ذریعے سے ثواب پہنچانا ہے۔ مگر قرآن مقدس ہدایت کی کتاب ہے، ہدایت ہے متقین کے لیے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے شروع میں فرمایا۔ جیسا کہ ہم آیت نمبر 40 سے بنی اسرائیل کا ذکر پڑھ رہے تھے، اور آیت نمبر 40 سے لے کر آیت نمبر 46 تک اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں بنی اسرائیل کے متعلق اجمالی ذکر فرمایا تھا، اور اس کے بعد آیت نمبر 46 سے لے کر آیت نمبر 123 تک جو ذکر ہے بنی اسرائیل کا تفصیلی ذکر ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اوپر انعامات جو کیے ہیں ان کا ذکر فرمایا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو جن چیزوں کا حکم کیا تھا انہوں نے مانا، اور بعضی چیزوں میں وہ انہوں نے جو ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسا معاملہ کرنا شروع کر دیا کہ انہوں نے نعوذ باللہ اللہ کے احکامات کو مذاق سمجھ لیا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر مختلف مقامات پر مختلف عذابات اتارے۔ اب بہرحال ہم نے کل کے رکوع میں پڑھا تھا کہ بنی اسرائیل نے کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے چند مختلف انعامات کے اوپر لاپرواہی کی یا پھر نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا میں جکڑا۔ اور جو رکوع تھا گزشتہ اس میں بہرحال ایک مخصوص واقعے کو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ وہ واقعہ یہ تھا کہ بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے اس معجزے کے ذریعے سے ایک پتھر سے 12 چشمے نکالے تھے، اور 12 چشمے ان کے لیے خاص تھے، ہر ایک قبیلے کے لیے ایک چشمہ خاص تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے آگے جو ان کا ذکر فرمایا وہ یہ ہے کہ جب بنی اسرائیل کو من و سلوہ اترنے لگ گیا، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا یہ انعام تھا، تو وہ اس سے تھک گئے، تنگ آ گئے، تو وہ کہنے لگے کہ ہمیں کچھ اور چاہیے۔ جیسے کہ انہوں نے چند چیزوں کا مطالبہ کیا تھا موسیٰ علیہ السلام سے کہ آپ اپنے رب سے کہیں کہ ہمیں وہ چیزیں چاہیے جو زمین اگاتی ہے، جیسا کہ ککڑی ہے، گندم ہے، مسور ہے اور پیاز ہے۔ تو ان کے اوپر اللہ نے یہ عذاب کیا کہ بہرحال ان سے یہ سب چھین لیا، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو مزید ایک انعام سے نوازا کہ اب ایک بستی میں جانے کا حکم ہوا کہ جس بستی میں جائیں آپ تو اس بستی میں اللہ کے حکم سے ایسے داخل ہوں کہ سجدہ کرتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہوئے۔ تو وہاں بھی جا کے انہوں نے جو ہے کہ ایسا کام کیا کہ وہاں جا کر بھی انہوں نے اس حکم کا انکار کرنا شروع کر دیا جو ان کو خاص ایک قول ملا تھا کہ یہ پڑھتے ہوئے جانا حتتن، ان کے اس کو بدل کر انہوں نے کچھ اور پڑھنا شروع کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے عمومی عذاب میں پکڑا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس وجہ سے ان کو عذاب ہوا کہ ایک تو یہ تھا کہ یہ آیتوں کے انکار کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرنے والے تھے، اور دوسرا یہ نبیوں کا قتل کرنے والے تھے، اور تیسرا حد سے تجاوز کرنے والے تھے۔ اب آگے جو رکوع ہے جو آج ہم نے پڑھنا ہے اس میں 3 مضمون اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائے ہیں۔ پہلے بنی اسرائیل کے ایک اہم جو ہے ان کو شبہ تھا تو اس کا ازالہ فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ پھر آگے 2 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے اقرار لیا تھا کہ تورات ان کے اوپر نازل کی تھی تو انہوں نے تورات کا انکار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہاں بھی ایک جو ہے سخت عذاب میں جکڑنے کے لیے ڈرایا، تو وہ ڈر گئے اور بہرحال مجبوری میں ان کو تورات قبول کرنی پڑی۔ ان آگے کی 2 آیتوں میں اسی کا ذکر ہے۔ پھر اس کے بعد جو
دو آیتیں ہیں، ان میں جو ہے بنی اسرائیل یا پھر داؤد علیہ السلام کی اس قوم کا ذکر ہے، اس قبیلے کا ذکر ہے جو جن کو سنیچر کے دن مچھلیاں پکڑنے سے منع کیا تھا اللہ تعالیٰ نے، ایک مخصوص واقعہ ہے اس کا ذکر فرمایا ہے، اور پھر آگے جو ہے اس کے بعد متصلاً آخر رکوع تک بنی اسرائیل کا ذکر ہے۔ بہرحال بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ان الذین آمنوا والذین هادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ ان الذین، بلا شبہ بے شک، الذین وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے، والذین اور وہ جو ہادو یہودی ہوئے، والنصارى اور نصارہ، والصابئین اور صابئین بے دین، من آمن باللہ ان میں سے جو بھی آمنا ایمان لایا، باللہ اللہ کے ساتھ، اللہ کے اوپر، والیوم الآخری اور آخرت کے دن کے ساتھ، آخرت کے دن کے اوپر، وعمل صالحا اور عمل کیے نیک، فلہم اجرہم عند ربہم تو ان کے لیے اجر ہے ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون اور نہ ان کو کوئی خوف ہوگا ان پر اور نہ ہی وہ غمگین ہی ہوں گے۔ تو بہرحال بنی اسرائیل کا ایک ازالہ، بنی اسرائیل کا ایک شبہ تھا کہ بنی اسرائیل سوچتے تھے ہمیں اللہ تعالیٰ نے اتنے سارے انعامات سے نوازا ہے، تو کیا اتنے سارے انعامات سے نوازنے کے بعد جو ہماری آبا و اجداد نے، یعنی کہ یہ جو خطاب ہو رہا ہے یہ قرآن، تو یہ تو نبی علیہ السلام کے زمانے میں جو یہود و نصارہ تھے ان سے ہو رہا ہے، تو ان کو جب نبی علیہ السلام نے قرآن مقدس میں ان تمام چیزوں کا پڑھ کر واقعات سنائے کہ تمہاری قوم نے اس طریقے سے ان کے اوپر انعام ہوا، پھر انہوں نے کیا کیا کہ اس کو انکار کیا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کی، ان کے اوپر عذاب آئے، پھر اللہ تعالیٰ نے مزید ان کو عام جو ہے جیسا کہ ہر ایک قوم کے اوپر اللہ تعالیٰ کا ایک عمومی عذاب آیا، پوری قوم کی قوم ختم ہو گئی، بہت ساری قوموں کے اوپر ایسا عذاب نہیں لایا، بارہا وہ نافرمانیاں کرتے رہے مگر اللہ تعالیٰ نے بار بار ان کو کیا کیا، ہدایت دی اور ہدایت دینے کی کوشش کی۔ تو بنی اسرائیل میں سے جو یہود و نصارہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں تھے وہ سوچتے تھے کہ ہمارے آبا و اجداد نے اتنی غلطیاں کی ہیں، کیا ہم معاف ہو جائیں گے؟ نمبر ایک۔ نمبر دو ان کا شبہ یہ تھا کہ بنی اسرائیل کے متعلق بارہا قرآن مقدس میں آ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اقوام عالم پر برتری بخشی ہے، افضلیت فضیلت بخشی ہے، تو وہ سوچتے تھے کہ ہم بخشے بخشائے ہیں، ہمارے آبا و اجداد نے جو اتنی غلطیاں کی ہیں تو اس کے بعد ہم بخشے بخشائے ہیں۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس شبہ کا ازالہ کر دیا کہ اللہ کے ہاں ایمان والوں میں یہودی ہو یا عیسائی ہو یا صابئین مفسرین اس کی دو ترجمے کرتے ہیں، یا تو صابئین ان لوگوں کو کہا جاتا تھا نبی علیہ السلام کے زمانے میں جو لوگ کسی بھی مذہب میں ہو کر پھر وہ نبی علیہ السلام کی دعوت کے اوپر ایمان لے آتے تھے، ان کو کہتے تھے کفار مکہ یا مشرکین کہتے تھے صابی ہو گیا ہے، یہ کہ بے دین ہو گیا ہے۔ یا پھر ایک ترجمہ یہ کیا جاتا ہے، مفسرین اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ جو لوگ اس زمانے میں زبور پڑھا کرتے تھے ان کو صابی کہا جاتا تھا، یہود تو وہی موسیٰ علیہ السلام کی قوم، ان کو یہود کہا جاتا ہے، اور نصارہ عیسائیوں کو کہا جاتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کی قوم، اور صابئین کہا جاتا تھا جو لوگ داؤد علیہ السلام کی زبور پڑھتے تھے۔ تو بہرحال یہ تو اس زمانے میں ختم ہو چکے تھے تو ان کا ذکر بھی منسوخ ہو گیا۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان میں سے کوئی سا بھی ہو بخشا وہ جائے گا جو ایمان لائے گا اللہ پر، آخرت کے دن پر، اور اعمال صالحہ کرے گا، چاہے کوئی سا بھی ہو، اور جب بخشا جائے گا تو اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کے لیے ایک اجر عظیم ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پاس وہ جب جائے گا تو نہ اس کو کوئی خوف ہوگا کسی عذاب کا، نہ ہی وہ اس وقت افسردہ ہوگا، غمگین ہوگا۔ یہ اس آیت کا ترجمہ ہے۔ اس سے اگلے آیت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ۔ وَإِذْ أَخَذْنَا اور جب ہم نے لیا، میثاقکم تم سے پختہ وعدہ،
وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور ہم نے بلند کیا تمہارے اوپر طور پہاڑ کو، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، اور کہا پکڑو تم اس کو جو ہم نے تمہیں دیا ہے، ما آتیناکم، جو ہم نے تمہیں دی ہے یعنی تورات، بقوہ، قوت کے ساتھ، واذکروا ما فیہ، اور تم یاد رکھو جو کچھ اس میں لکھا ہے، لعلکم تتقون، شاید کہ تم متقی بن جاؤ۔ اب یہ واقعہ ایسا ہے کہ جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے کل عرض کیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس تورات لے کر آئے تھے، تو اب ان لوگوں نے کیا کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو کہنے لگے، جیسا کہ اس کے پہلے رکوع میں یہ ذکر ہے کہ یہ کہنے لگے کہ ہم نے تو اللہ کو دیکھا نہیں ہے، ہم نے تو اللہ کو دیکھا نہیں ہے تو ہم کیسے مان لے؟ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان کو کوہ طور پر لے آؤ، ان میں سے 70 آدمیوں کو۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں اپنی آواز سنائی، تو آواز سننے کے بعد یہ کہنے لگے ہم نے تو آواز ہی سنی ہے، اللہ کو دیکھا تو نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ایک بجلی کا کڑکا نازل کیا، وہ سب کے سب مر گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا فرمائی کہ یا اللہ ان کو زندہ کر دیجئے، نہیں تو پہلے یہ قوم نہیں مانتی ہے، اگر پھر یہ مر گئے ہیں تو یہ لوگ اور میرے اوپر الزام لگائیں گے۔ اس کا وہ آیت یوں ہے، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر ان کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ کیا فرمایا؟ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، پھر زندہ کیا ہم نے تمہیں بعد تمہاری موت کے، شاید کہ تم شکر کرو۔ یہ آیت ہے۔ تو اس آیت میں اسی کا مزید ذکر ہے۔ وہ کیا ہے کہ جب یہ لوگ پھر دوبارہ آگے، اب ان کو ہو گیا کہ ہاں اللہ ہے، پھر دوبارہ زندہ ہونے کے بعد، مگر انہوں نے آ کر اپنی قوم میں یہ کہنا شروع کر دیا کہ جو تورات موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی ہے اس کے اوپر، پوری کی پوری تورات کے اوپر عمل کرنا ضروری نہیں ہے، جہاں جہاں سے آسان لگے وہاں سے کیا کر لو، عمل کر لو۔ تو اب ایک اور نافرمانی کی انہوں نے، تو موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ ان کو کوہ طور پر لے آؤ، یا پھر موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کوہ طور کو اوپر اٹھایا، اور اللہ تعالیٰ نے گویا کہ ان کو ڈرایا کہ اگر نہیں مانو گے، جبکہ تم نے تورات خود مانگ کر لی ہے، یہ تب تھی مانگی تھی انہوں نے جب فرعون سے ان کو نجات مل گئی، فرعون غرق ہو گیا، تو موسیٰ علیہ السلام کو کہنے لگے ہمیں اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا کریں کہ ہمیں کوئی اللہ تعالیٰ کتاب نازل کریں، کوئی ہدایت کی کتاب ہمیں دے دیں تاکہ اس کو پڑھ کر ہم کیا ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کو پہچانیں۔ تو تورات مل گئی تھی، تو اب انہوں نے کیا کیا کہ تورات میں بھی نقص نکالنا شروع کر دی یا بہانہ بازی شروع کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کوہ طور کو ان کے اوپر اٹھایا اور فرمایا کہ اگر نہیں مانو گے تو اس کے نیچے دبا دوں گا، دبا کے مار دوں گا تم لوگوں کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فوراً پکڑو مضبوطی سے اس کتاب کو، اور اس میں جو جو لکھا ہے پورا کا پورا تم نے کیا کرنا ہے، عمل کرنا ہے اس کے اوپر۔ یہ جو تم نے بہانہ بازی دوبارہ شروع کر لی کہ ان میں سے جو آسان ہے وہی عمل کر لو، تو اللہ تعالیٰ وہی فرماتے ہیں ثم تولیتم من بعد ذلک فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین۔ ثم تولیتم، پھر تم پھر گئے، گمراہ ہو گئے، من بعد ذلک، بعد اس کے، فلولا، کس کے بعد؟ یعنی کہ تورات جب تم کو مل گئی تھی، فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، لہذا اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر اور اس کی رحمت، لکنتم من الخاسرین، تو تم ضرور ہو جاتے خسارہ پانے والے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے یہ بھی میرا مزید تمہارے اوپر فضل ہے کہ میں نے تمہارے اوپر کوہ طور کو پورا تمہیں اس کے نیچے دبا نہیں دیا، یہ بھی تم سوچو کہ اللہ کی رحمت ہے اور اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ اگر ایسا نہیں ہوتا، اللہ کا فضل اور رحمت نہیں ہوتی تمہارے اوپر، تو تم کو دبا کے اللہ تعالیٰ مار دیتے، تم خسارے میں رہ جاتے۔ آگے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا، وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، علمتم الذین اعتدوا، تم نے جان لیا ان لوگوں کو جنہوں نے زیادتی کی، منکم، تم میں سے، فی السبت، ہفتے کے دن میں، فقلنا لہم، تو ہم نے کہا ان سے، کونو، تم ہو جاؤ، قردۃ، بندر، خاسئین، ذلیل۔ یہ واقعہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ بنی اسرائیل کے ایک قوم کا ذکر ہے، بعض مفسرین اس میں فرماتے ہیں
کہ یہ داؤد علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے۔ تو بہرحال بنی اسرائیل تو داؤد علیہ السلام کی قوم بھی تھی، اور موسیٰ علیہ السلام کی کسی کا بھی واقعہ ہو، وہ واقعہ یہ ہے کہ ایک قوم تھی، وہ دریا کے کنارے رہتے تھے، سمندر کے، تو وہ شکار کرتے تھے مچھلیوں کا، مگر ہفتے کے دن مچھلیاں خود بخود سمندر سے کنارے پر آ جاتی تھی، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمانے کے لیے یہ حکم دیا تھا کہ مچھلی تم نے ہفتے کے دن نہیں پکڑنی ہے۔ کیوں؟ یہ خود آئی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو آزمانا چاہتے تھے۔ اب کچھ عرصہ انہوں نے ایسا ہی کیا، ہفتے کے دن انہوں نے مچھلی پکڑنا بند کر دی، مگر بعد میں یہ کہنے لگے کہ یہ بیچتے بھی تھے مچھلی، یہ کہنے لگے اگر ہفتے کے دن ہم نے مچھلی نہیں پکڑی تو ہفتے کے دن تو بہت زیادہ مچھلی ہوتی ہے، اگر ہم نے ہفتے کے دن نہیں پکڑی تو ہم تو خسارے میں رہ جائیں گے۔ تو انہوں نے کیا کیا، جمعہ کے حوض کھود لیے، انہوں نے ان حوضوں کی نالیاں، نہریں بنا لی سمندر سے اور حوض بنا لیے ادھر۔ کیا ہوتا کہ جمعہ کے دن شام کو یہ حوضوں کے وہ گیٹ کھول دیتے، مچھلیاں خود بخود آتی اور حوضوں میں آ جاتی، تو یہ بند کر دیتے، صبح اٹھ کے بند کر دیتے، ہفتے کے دن ان کو کچھ نہیں کرتے، ہفتے کے دن وہ مچھلیاں جو خود بخود آئی ہوتی وہ کہاں پہنچ جاتی، حوضوں میں، اتوار کے دن یہ اٹھا کے پکڑ کے کھانے یا بیچنے لگ جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ کو ان کے اس سخت، ان کے اس ہیلے پر، جو کہ یہ چلاکی کر رہے تھے اللہ تعالیٰ سے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا عذاب مسلط کیا ان کے اوپر کہ یہ اس قوم کو بندر بنا دیا، اس پوری قوم کو کیا کر دیا، بندر بنا دیا، اور بعضی روایت میں آتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ خنزیر بھی بنا دیا۔ تو اب 3 دن تک یہ ویسے ہی بندر رہے یا خنزیر بھی رہے، جیسا کہ اس کی تفسیر میں جو احادیث ہیں ان میں آیا ہے کہ خنزیر بھی میں سے چند لوگ، تو مگر بندر کا یہاں ذکر ہے قرآن مقدس میں۔ تو اب 3 دن کے بعد جو لوگ بندر بنے تھے وہ سب کے سب مر گئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، فَجَعَلْنَاهَا چنانچہ ہم نے اس واقعے کو کر دیا، بنا دیا، نَكَالًا عبرت، لما ان کے لیے جو بین یدیہا اس کے سامنے موجود تھے، وما خلفہا اور جو اس کے پیچھے آنے والے تھے، وموعظۃ للمتقین اور نصیحت متقین کے لیے، متقی لوگوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ واقعے کو میں نے 2 لوگوں کے لیے تو عبرت بنا دیا، کن لوگوں کے لیے؟ جو ان کے آس پاس لوگ رہتے تھے، حالانکہ وہ بھی نافرمان تھے، مگر بہرحال وہ لوگ ان کو روکا کرتے تھے کہ بھائی ایک کام کرو، تم ایسا نہیں کرو جیسا کہ اللہ کا حکم ہے، ویسا ہی کرو، مت ہفتے کے دن شکار کرو۔ تھے وہ بھی نافرمانی کرتے، مگر وہ ہفتے کے دن شکار نہیں کرتے تھے، نہ ہی ان چالاک لوگوں میں وہ شمار کیا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو آس پاس کے نافرمان لوگ ہیں ان کے لیے تو میں نے عبرت کا نشان بنا دیا، اس واقعے کو عبرت بنا دیا کہ وہ لوگ اس واقعے کو دیکھ کر کیا کریں، مزید نافرمانیوں سے کیا کریں، بچ جائیں۔ اور اب فرمایا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور جو لوگ ان میں پہلے ہی سے ایمان والے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات کے اوپر عمل کرنے والے تھے، ان کے لیے اس واقعے کو کیا بنا دیا، نصیحت کی چیز۔ متقین جو لوگ تھے ان کے لیے نصیحت، اور جو نافرمان تھے مگر یہ اس واقعے میں شامل نہیں تھے اس کام میں، تو ان کے لیے عبرت بنا دیا۔ آگے جو ہے ان آیات کے بعد پورے رکوع کے اخیر تک ایک واقعہ ہے، میں اس کا ذکر آپ کو پہلے کر دوں تاکہ آیتوں کو فوراً جو ہے ان کا ترجمہ کر لیا جائے۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ابھی تورات نازل نہیں ہوئی تھی، موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ان کو تورات نہیں دی گئی تھی۔ ایک واقعہ پیش آیا، یہ 2 واقعے ذکر کیے گئے ہیں تفسیر میں، مفسرین 2 واقعے ذکر کرتے ہیں۔ بہرحال واقعہ قتل کا ہے، وہ ہے یہ ہے کہ ایک واقعہ یہ ہے کہ جو مفسرین نے ذکر کیا ہے، بعض مفسرین، وہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک قبیلے میں یا ان کے برادری میں ایک قتل ہو گیا۔ وہ قتل یوں ہوا کہ 2 بھائیوں نے مل کر اپنے چاچا کو وراثت کے اوپر مار دیا جنگل میں لے جا کر، اور واپس آ کر موسیٰ علیہ السلام کے سامنے رونے لگ گئے کہ ہمیں قاتل کا پتہ نہیں ہے، ہمارے چچا کو مار دیا گیا ہے، آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ اس قاتل کا نام بتا دے۔ یا پھر ایسا واقعہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک شخص قتل ہو گیا تھا، مقتول کا کسی کو معلوم نہیں تھا کہ مقتول کون ہے۔ اس مقتول شخص کی ایک بیٹی تھی، اس کو رشتہ مانگنے کے کوئی رشتے کے لیے آیا تو اس بیٹی نے اس کو انکار کر دیا کہ بھائی مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے باپ کا قاتل کون ہے، تو کیا پتہ تو ہی ہو میرے باپ کا قاتل، تو اس لیے میں تجھ سے شادی نہیں کروں گی۔ تو اس شخص نے اس کو بھی قتل کر دیا۔
تو یہ واقعہ کچھ ایسا بگڑنے لگ گیا تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس قوم والے گئے کہ موسیٰ علیہ السلام آپ اللہ تعالیٰ سے اس قاتل کا نام پوچھ لیں کہ وہ قاتل ہے کون۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ سے پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بہرحال یہ نافرمان لوگ ہیں، قاتل کا نام چھوڑو، مگر ان کو کہو کہ کوئی ایک گائے یا بیل ذبح کر دے تو بس یہ ہو جائے گا کہ وہ نحوست جو تمہارے اوپر اس قتل کی وجہ سے آئی ہے وہ ٹل جائے گی۔ تو اب ان کو جب حکم ہوا تو یہ آگے سے کہنے لگے وہ گائے کیسی ہونی چاہیے، اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے، گائے ہو یا بیل ہو، اچھا گائے داغ والی ہونی چاہیے، کیسی ہونی چاہیے، موٹی پتلی، یہ وہ پوچھنے لگے۔ تو اس کا ذکر ہے اس میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُونَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، اور جب کہا موسیٰ نے لِقَوْمِهِ، اپنی قوم سے، إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے، أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، یہ کہ تم ذبح کرو ایک گائے۔ قالوا، انہوں نے کہا أَتَتَّخِذُونَا هُزُوًا، کیا تو ہمیں بناتا ہے ہنسی مذاق، ہمیں بیوقوف بناتا ہے؟ اس وجہ سے کہ یہ لوگ کہنے لگے کہ موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے کہا تھا کہ آپ اللہ سے قاتل کا نام پوچھ کر کھائیں، اور یہ قاتل کا نام بتانے کے بجائے ہمیں کہہ رہے کہ گائے ذبح کرو یا بیل ذبح کرو، یہ کوئی بیوقوفی کی بات ہے، آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو کہنے لگے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، ان اکون من الجاہلین، اس بات سے کہ میں ہو جاؤں جاہلوں میں سے۔ کیا میں جاہل نظر آتا ہوں تمہیں کہ میں تم سے مذاق کروں گا؟ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے یہ کہ تم کیا کرو، گائے کو ذبح کرو۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، قالوا ادع لنا، انہوں نے کہا ادع لنا، تو دعا کر ہمارے لیے، ربک، اپنے رب سے، یبین لنا، وہ بیان کرے ہمارے لیے، صاف بیان کرے ہمارے لیے، ماہی، کیسی ہے وہ گائے۔ قال، موسیٰ علیہ السلام نے کہا انہو یقول انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر، انہو، بے شک وہ، یقول، فرماتا ہے اللہ تعالیٰ، انہا بقرہ، بے شک وہ ایک گائے ہے، لا فارض ولا بکر، نہ بوڑھی ہے اور نہ بچی، کنواری، بن بیاہی، بچڑی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان سے، جب انہوں نے پوچھا کہ موسیٰ علیہ السلام آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صاف بیان کرے کہ وہ گائے کیسی ہونی چاہیے جس کو ہم ذبح کریں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ گائے ایسی ہونی چاہیے، نہ وہ بوڑھی ہو نہ بچی، مطلب جس کو بچڑی کہتے ہیں ہم لوگ، نہ کنواری ہو۔ تو بوڑھی کا مطلب یہ کہ نہ اس نے جو ہے بچے جنے ہوں، یعنی کہ اسے بچڑے پیدا ہوئے ہوں، اور نہ ہی وہ ایسی ہو کہ بالکل بچی سی ہو، بلکہ درمیانی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے عوان بین ذالک، عوان اوسط عمر کی، درمیان اس کے، یعنی ایسی ہو کہ اس کے درمیان ہو، نہ بوڑھی ہو نہ بچی ہو، بلکہ اس کے درمیان کی ایک اوسط عمر کی ہو۔ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، چنانچہ کرو وہ جو تم کو حکم دیے جاتے ہیں، وہ جو تم حکم دیے جاتے ہو، یعنی تم کو حکم دیا جاتا ہے، یعنی کہ اب تو تم، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تمہیں کہ اب تم ذبح کر دو۔ اب یہ دوبارہ کہنے لگے قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونها، قالوا ادع لنا، انہوں نے کہا تو دعا کر ہمارے لیے، ربک، اپنے رب سے، یبین لنا ما لونها، کہ وہ بیان کرے ہمارے لیے کیسا ہے اس کا رنگ، لون کے معنی رنگ، تو اس کا فرمایا ما لونها، کیسا ہو اس کا رنگ۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا اور بیان کیا۔ قال، موسیٰ علیہ السلام نے کہا انہو یقول انہا بقرۃ صفراء، بے شک وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بلا شبہ وہ ایک گائے ہے زرد رنگ کی، فاقع لونها تسر الناظرین، خوب گہرا ہے اس کا رنگ، خوش کرتی ہے دیکھنے والوں کو۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے ان کو بتا دیا کہ رنگ تم پوچھتے ہو، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ سنہرے رنگ کی، پیلے رنگ کی ہونی چاہیے، گہرا سنہرا رنگ جیسا کہ سونا ہوتا ہے۔ تو اب یہ کہنے لگے قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، انہوں نے کہا تو دعا کر ہمارے لیے، ہم اپنے رب سے، یبین لنا ما ہی، کہ وہ بیان کرے ہمارے لیے کس قسم کی ہے وہ گائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ سے پوچھا اور بیان کیا ان البقرۃ تشابہ علینا،
بے شک وہ گائے ہے مشتبہ ہو گئی ہے ہم پر. یہ لوگ کہنے لگے کہ ہم بہت ساری گائے ہمیں مل رہی ہیں، اس لیے ہم کون سی گائے ذبح کریں؟ پیلی تو مل گئی بہرحال، تو کون سی مشتبہ ہو گئی ہے، یعنی کہ تشبیہ ہو رہی ہے ایک گائے بھی دوسری گائے میں بھی. تو اب آپ دوبارہ پوچھ لیجئے کہ کون سی گائے ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ. یہ کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام سے کہ یقیناً ہم اگر اللہ نے چاہا تو ضرور پالیں گے، راہ پالیں گے. تو یہ کہنے لگے کہ اگر اس بار اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا نا انشاءاللہ ہم ضرور کیا کر لیں گے، وہ گائے بھی پکڑ کر اس کو ذبح کر لیں گے اور راہ راست پر آ جائیں گے. تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال انه يقول انها بقرة لا ظلول تثير الارض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قال موسیٰ علیہ السلام نے کہا انه يقول، بے شک وہ اللہ فرماتا ہے، کہتا ہے انها بقرہ، بلا شبہ وہ ایک گائے ہے، لا ظلول، نہیں ہے محنت کرنے والی، تثیر الارض، کہ بذریعہ ہل پھاڑتی ہے زمین کو، ولا تسقی الحرث، اور نہیں سیراب کرتی کھیتی کو، مسلمہ، بے عیب ہے، لا شیۃ فیہا، نہیں ہے کوئی داغ دبا اس میں. تو موسیٰ علیہ السلام سے جب انہوں نے دوبارہ پوچھا تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان کے کہیں کہ وہ ہے کہ ایسی گائے ہونی چاہیے نہ وہ ہل چلی ہونی چاہیے. اب گائے کا ذکر اس لیے ہے کہ بقرۃن کے معنی زیادہ تر لوگ گائے کا لیتے ہیں، مگر یہاں گائے سے مراد بیل بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو کہیے کہ وہ ایسا بیل ہونا چاہیے جو ہل نہ چلا ہو، نہ اس نے زمین میں ہل چلی ہو، جودی ہو، اور نہ ہی وہ اس نے زمین کو سیراب کیا ہو، یعنی اس کے ہل سے زمین کیا ہوئی ہو، غلہ اگانے والی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا شیۃ فیہا، کوئی بھی داغ دبا اس میں نہیں ہونا چاہیے. قالوا الآن جئت بالحق، کہا انہوں نے قوم والوں نے الآن جئت بالحق، اب تو لایا ہے حق کو، یعنی کہ اب آپ بالکل حق بات لے کر آئے ہیں. فذبحوا وما كادوا يفعلون، فذبحوها وما كادوا يفعلون، فذبحوها وما كادوا يفعلون، پھر انہوں نے اس کو ذبح کیا، وما كادوا يفعلون، اور نہ وہ قریب تھے کہ ذبح کرتے. یہ اس لیے فرمایا وما كادوا يفعلون کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے بار بار ان کو یہ کہا کہ ایسی ہونی چاہیے، ایسی ہونی چاہیے، ایسی ہونی چاہیے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آخر کار اگر وہ کوئی سی بھی گائے ذبح کر لیتے تو ہو جاتی، مگر جب انہوں نے نہیں کیا، وما كادوا يفعلون کے ترجمہ مفسرین اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ آخر میں اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تھا کہ اب جو گائے تم نے ذبح کی ہے اس کی کھال میں سونا بھر کے پورا کا پورا سونا بھرو اور خیرات کرو، ورنہ تمہارے اوپر عذاب آئے گا. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وما توفیقی الا باللہ.